اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز شعر مروت کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا، جس کو مطلب میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یعنی کہ جو 2-3 دن پہلے کی ویڈیو میں نے اس میں کہا تھا کہ لفظ کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق بی کے سے، لیکن یہ وڑگیا کا لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن یقین جانے کہ آج کل اس سے بہتر لفظ استعمال کرنے کے لیے مل ہی نہیں رہا. تو بات یہیں سے شروع کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ مریم صاحبہ نے کل ایک شو کیا، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر ان کے کلپس چلاؤں یا ان کے ٹوٹے لگاؤں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے وہ خود ماسٹر ہیں ٹوٹے شوٹے بنانے کے، تو وہ فلاپ ہوا. پھر جو وہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، جو جس کو کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، جس نے کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر کہا تھا ویلکم ٹو پرانا پاکستان، تو وہ ویلکم جو تھا وہ سوات کے اندر اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پوسٹروں پہ انہوں نے سیاہیاں پھینک دی. لیکن پشاور کے اندر کل جو ہوا، جو شیر اللہ مروت کا نے جو ورکر کنونشن کیا اور جس طریقے سے عوام نکلی اور جس طریقے سے عوام نے نوشہرہ کے اندر مطلب KPK کے کافی علاقوں میں، لیکن جو کل پشاور کے اندر جو ورکر کنونشن ہوا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ کلپس جو ہیں خاص طور پہ ہمارے طاقتور حلقوں کو یعنی کہ حافظ صاحب کو ضرور دیکھنے چاہیے، اور حافظ صاحب کے نیچے بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنے چاہیے اور ان کو سمجھانا بھی چاہیے. دراصل میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ جب پرویز مشرف صاحب تھے صدر پاکستان تھے، تو اس وقت ایک وکلاء کی تحریک چلی تھی. گو کہ وہ وکلاء کی تحریک میں جب اخبار میں لکھتا تھا تو میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ وکلاء کی تحریک جو ہے یہ پلانٹڈ ہے اور یہ مشرف صاحب کو گرانے کے لیے ہے. اور دوسری بات یہ کیونکہ مشرف صاحب ایک بہت زبردست قسم کی حکومت چلا کر گئے ہیں، بے شک وہ ڈکٹیٹر ان کو کہہ دیں، ان کو جو مرضی کہہ دیں، لیکن جو مشرف صاحب کی حکومت کے اندر پاکستان نے جو ریکارڈ ترقیاں کی، اور اس کے علاوہ جو غریب شخص جو تھا، غریب کو متوسط طبقے کے اندر وہ لے آئے تھے اور متوسط طبقے کو امیر طبقے میں لے آئے تھے. بینکوں نے قرضے دیے لوگوں کو اور قرضے واپس بھی ہوئے. یہ پیلی ٹیکسی اسکیم یا دوسری اسکیموں کی طرح نہیں ہوئے تھے کہ لوگ بڑے بڑے لوگوں نے 70 گاڑیاں نکالی اور اس کے بعد وہ ہڑپ کر گئے اور چوری کر گئے اور وہ گاڑیاں آج بھی افغانستان میں گھوم رہی ہیں. تو مشرف ایک بہت زبردست قسم کا حکمران تھا. تو اس کو گرانے کے لیے یہ افتخار احمد چودھری، اور میں اکثر اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتا رہا ہوں کہ افتخار چودھری نے جتنے بڑے جرائم کیے اس کے اندر بے شک اعتزاز احسن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، چودھری اعتزاز احسن کی، لیکن چودھری اعتزاز احسن جو تھے انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی افتخار چودھری کی کمپلین کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ بہت آگے تک لانے کے. آج وہی مردود وہ جو بلوچستان کا تھا کرد، احمد کرد، وہ آج کہیں چوہے کے بل کے اندر چھپا ہوا بیٹھا ہے اور آج اس کو عدلیہ نظر نہیں آ رہی، آج اس کو یہ کرپٹ عدلیہ نظر نہیں آ رہی. لیکن وہ اس وقت جو تھا وہ کرد جو تھا اپنے بڑے بڑے بالوں کو پاگلوں کی طرح ہلا کر کہتا تھا کہ یہ عدلیہ جو ہے سب سے سپریم ادارہ ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے اور ہم ان کو دیکھ لیں گے اور یہ کر لیں گے. لیکن اب حافظ صاحب کے سامنے جو ہے نا کرد صاحب کی بولتی بند ہوئی گئی، اور اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں. اور مطلب میں مانتا ہوں کہ وہ اس ٹائم بہت بڑے مقدمات لڑ رہے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن اس عدلیہ کو اس نیج پہ پہنچانے کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کا وہ شامل ہے. اگر اعتزاز احسن اس وقت ان لوگوں کو ہٹا دیا جاتا، ان کرپٹ ججوں کو ہٹا دیا جاتا، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک عدلیہ کو اس وقت اگر جس طریقے سے یہ شہباز شریف نے قابو کیا ہے، تو اگر اس وقت جو تھا اس عدلیہ کو اس طریقے سے کر لیا جاتا تو آج یہ نیچ عدالتوں میں کم از کم نہ ہوتی،
لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں یہ ججز، لاکھوں روپے کی مراعات لیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کا پیٹرول مفت کا لیتے ہیں، بجلی کے یونٹ، گیس، ٹیلی فون، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم دباؤ میں ہیں، ہم اور بھائی آپ کو لاکھوں روپے تنخواہ جو عوام کے ٹیکسوں کی ملتی ہے وہ اسی لیے ملتی ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے انصاف کریں، بالکل انصاف کریں، یعنی کہ زمینی حقائق کو نہ دیکھیں، آسمانی حقائق کو نہ دیکھیں، کسی کی ٹیلی فون کال کو نہ سنیں، بلکہ آپ حق اور انصاف کا فیصلہ کریں، بی کے جسٹس۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ججز صاحبان ہیں، یہ پاکستان کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے کہ وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جج کر لیا کریں تو مقدمہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں گے، کرپٹ قسم کے، یہ اس ٹائم ہماری عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی دیکھ لیں کہ آج تک اس نے اپنی منی ٹریل نہیں دی۔ اسی طریقے سے آپ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ کیا کر رہا ہے، اور سر عام نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں لیا ہوا ہے۔ اور میں نے تو کل اپنی ویڈیو کے اندر باقاعدہ بتایا بھی کہ ان سے رابطے کس طریقے سے اگلے کر رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے، لاکھوں روپے نہیں، کروڑوں اربوں روپے وصول کر رہے ہیں ان چیزوں کے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد بھی ہے، اور ہمارے بہت سے ایسے معزز جج صاحبان ہیں گے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بڑا گندا لفظ ہے، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ جب ریجیوم چینج ہوا تھا اس وقت اب وہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے جب اسمبلی توڑی تھی اور ہم نے رات کو جو عدالتیں کھولی تھی، حالانکہ رات کو آپ کو پتہ ہے کیا جگہ کھلتی، کون سی جگہ کھلتی ہیں، تو وہ ہم باجوہ کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی نوکری صحیح نہیں کی، آپ نے جو عوام کا حق حلال کے پیسوں کا ٹیکس جو عوام دیتی ہے اور آپ کو اس کی مد میں تنخواہیں ملتی ہیں ان ٹیکسوں سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا آپ نے حرام کیا، اور آپ نے ایک شخص کی خاطر 25 کروڑ عوام کو آپ لوگوں نے کسی کی غلامی میں دے دیا۔ تو اگر یہ صرف عدالتیں اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیں بغیر کسی اس کے، لیکن بغیر کسی اس کے کیسے کریں بھائی، جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری تو اگلی 7 پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، کروڑوں روپے اربوں روپے ہمیں مل رہے ہیں، تو پھر بڑا سوشل میڈیا بھرا پڑا آئے گا کہ فلانے جرنیل کے فلانی جگہ پہ جزیرے، فلانے جرنیل کے فلانی جگہ پہ جزیرے۔ میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ اگر جرنیلوں کے جزیرے ہیں تو ان ججوں کے بھی جزیرے ہیں، بلکہ ان ججوں کے تو ایسی چیزیں ہیں، بلکہ ان کے تو جسے کہتے ہیں کہ اگر ان کے گھروں کے اندر، ان کے نوکروں کے گھروں میں چوری ہو جائے تو اس کے اندر پتہ لگتا ہے کہ جی 5 کلو سونا تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا، یہ کہاں سے آتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حج بھی کراتے ہیں، سرکاری حج، سرکاری عمرے بھی کر لیتے ہیں، گناہ بھی ان کے بخشے جاتے ہیں، اور بس چل رہا ہے گا سب کچھ۔ تو بات یہ ویور کہ پاکستان کو اس نیچ پر پہنچانے کی، میرا مقصد بتانے کا آپ کو یہ کہ اگر یہ عدالتیں صحیح کام کرتی تو آج پاکستان اس نیچ پہ نہیں پہنچتا۔ تو یہ تو کہاں سے بات کہاں نکل آئی، پھر میں نے آپ کو بریف کرنا پڑا، لیکن کچھ خبریں ہیں، اور وہ خبریں امپورٹنٹ خبریں ہیں گی، وہ یہ ہیں گی کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان کا جو سونامی ہے، سونامی کا لفظ وہ یوز کرتا تھا، وہ پنجاب میں انٹر ہونے والا ہے، اور زیادہ دور نہیں، یہ اگلے ہفتے انٹر ہو جائے گا، یعنی کہ کل پیر کا دن ہے، اگلے پیر سے پنجاب کے اندر شیر افغان صاحب جو ہیں وہ انٹر کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، غنڈہ گردی، دہشت گردی، یہ جو ہے نون لیگ والوں کا پرانا وتیرہ ہے۔ آپ یاد کریں، آپ کو اگر، کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا تو اتنا نہیں تھا، لیکن پرنٹ میڈیا اور جسے کہتے ہیں کہ میڈیا، مشرف صاحب میڈیا کو آزادی دے کر گئے تھے، یہ سارے چینل تو لے کر ہی پرویز مشرف آیا۔ تو پرویز مشرف صاحب کا جب یعنی کہ یہ نون لیگ کا ہے، یہ جو شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، جب یہ پاکستان کے اندر آ گئے واپس، تو یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے شیر افغان خان نیازی جو مشرف صاحب کے کابینہ کے وزیر قانون تھے، ان کو کس بری طرح زد و کوب کیا تھا لاہور کے اندر، اور ان کے اوپر انڈے مارے تھے۔ اور حامد میر کا اس دن کا آپ پروگرام اٹھا کر دیکھیں تو حامد میر نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان کی سربراہی جو تھی وہ شہباز شریف کر رہا تھا۔ بیسیکلی تو غنڈے لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں کہ سیزن مافیا، ان کو خطاب دیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ ضرور بات کروں گا کہ جو اپنے اس ٹائم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ اپنے اوپر ذرا سا وہ بھی رکھیں، خیال رکھیں
کیونکہ اس قسم کی کاروائی یہ جو ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں یہ کر سکتے ہیں جو آڈیو ویڈیو کے خالق ہیں گے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ مروت صاحب اپنا بہت خیال رکھیں، کیونکہ مروت صاحب کے اوپر جو ہے یہ پنجاب کے اندر کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو مروت صاحب کا جو گراف چل رہا ہے وہ عمران خان کے بعد پاکستان میں دوسرے نمبر پہ مروت صاحب ہے. کوئی مائیکل لال اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتا اور کوئی وہ نہیں کر سکتا. بہرحال ویڈیو طویل ہو جائے گی، خبریں اگلی ویڈیو کے لیے رکھتا ہوں، کل کے لیے رکھتا ہوں. کل آپ کو مزید کوئی تازی خبریں دوں گا کیونکہ ویڈیو طویل ہو رہی ہے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ الیکشن بھی کرانا پڑ رہا ہے ان کو. انہوں نے راتوں رات فنڈ بھی ریلیز کر دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو 2 دن پہلے. اور پنجاب کے اندر سونامی داخل ہونے والا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں رانا ثناء اللہ ہو گیا، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، مریم نواز، مولانا، ان لوگوں کا پنجاب کے اندر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ پٹھا گول ہونے والا ہے. اور نون لیگ کا نام لیوا دور دور تک اب نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھتے ہیں. بہرحال مروت صاحب ویلکم ٹو پنجاب، اور ہم آپ کو پنجاب کے اندر بڑا پرجوش آپ کا استقبال کریں گے. اور انشاءاللہ کے پی کے غیور عوام نے جو کچھ کیا ہے وہ پنجاب کے غیور عوام اس سے ایک قدم آگے ہو کے ملیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.